بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل و عیال کو سدا سلامت رکھیں، آمین۔ پنچھی اور انسان اگر کسی اور کے دانے کے عادی ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ کسی کی زندگی میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ لوگوں کا بھلا ضرور کریں، لیکن ان سے یہ امید نہ رکھیں کہ ضرورت پڑنے پر وہ بھی آپ کا بھلا کریں گے۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ تعریف کرنا اور کروانا بھی ایک قسم کا شرک کی مانند ہے، کیونکہ سب تعریفوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، اپنے ذہنی سکون کے لیے کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا کمزوری نہیں، عقل مندی ہے۔ توڑنا نہیں، جوڑنا سیکھیں، کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں بھی ویران رہتی ہیں اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ افواہیں نفرت کرنے والے بناتے ہیں، احمق پھیلاتے ہیں اور بیوقوف ان پر یقین کرتے ہیں۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی بننے کی کوشش نہ کریں۔ زندگی کے دوراہے پر چلتے چلتے بعض اوقات ایسے لمحات بھی آتے ہیں جب اپنے جذبات کو چل کر دوسروں کے جذبات کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسانیت کی تکمیل ہوتی ہے۔ اپنی انسانیت کی تکمیل کریں، آپ کی زندگی خود بخود مکمل ہو جائے گی۔ مخلص ہونا دنیا کا سب سے زیادہ پرکشش جذبہ ہے۔ اگر آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے مگر اچھے الفاظ تو دے ہی سکتے ہیں۔ الفاظ لہجہ نہیں رکھتے مگر تاثیر تو رکھتے ہیں۔ شاید آپ کے الفاظ کسی کے لیے راہ حیات بن جائیں۔ یقین جانیں وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے الفاظ لوگوں کے دلوں میں رقم ہو جاتے ہیں۔ انسان یہ سمجھ کر جھوٹ بولتا ہے کہ کبھی پکڑا نہیں جائے گا اور یہ سمجھ کر دھوکہ دیتا ہے کہ اگلا بے وقوف ہے جو اس کی عیاری اور مکاری کو کبھی سمجھ نہیں پائے گا۔ مگر اللہ رب العزت کا قانون بڑا انصاف رکھتا ہے۔ انسان کو وہاں آ کر ٹھوکر لگتی ہے جہاں اسے کامیاب ہونے کا سب سے زیادہ یقین ہوتا ہے۔ اگر دعا مانگو تو اپنی دعا کی قبولیت پر یقین کرو، کیونکہ خدا غافل اور لاپرواہ لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا۔ زندگی جب بھی رلائے گی تو سمجھ جانا گناہ معاف ہو گئے، زندگی جب ہنسائے گی تو سمجھ جانا دعا قبول ہو گئی۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پہ دستک دیتی ہیں۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہے۔ جنت میں ایک شخص درجہ اچانک بلند کر دیا جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو اسے جواب دیا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کی ہے۔ دعائیں دینے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سخی نہیں، اور دعائیں سمیٹنے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت مند نہیں۔ اگر تم ایسی باتیں سنو جو تمہیں ناگوار لگیں تو یہ معلوم کرنے کی کوشش کرو کہیں وہ سچی بات تو نہیں۔ دوست وہ ہے جو آپ کو اس وقت بھی نہ چھوڑے جب سب آپ کو چھوڑ چکے ہوں۔ جو دوسروں کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے وہ در حقیقت اپنے کردار کی برائیاں دوسروں میں تلاش کرتا ہے۔ خاموشی عقل مند کا ہتھیار اور بے وقوف کا پردہ ہے۔ تین چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں: حرص،
غرور، حسد۔ گلاب کی ان پتیوں کی طرح بنو جو اپنے مسلنے والوں کے ہاتھوں میں بھی خوشبو دیتی ہیں۔ ہمیشہ دوسروں کی خوشیوں میں خوش رہو، خدا تم سے خوش ہوگا۔ صبر انسان کی بنیاد ہے، نرمی کامیابی کی کنجی ہے، سچائی حق کی زبان ہے، سخاوت انسان کی زینت ہے، اور موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بادشاہ کامیاب ہو گئے، دولت والے کامیاب ہو گئے، اعلیٰ عہدوں والے کامیاب ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے۔ بہتر فیصلے۔ بعض اوقات دعاؤں سے اللہ اپنے فیصلے نہیں بدلتا، آپ کے دل بدل دیتا ہے اور اپنے فیصلے کے مطابق کر دیتا ہے، کیونکہ وہ بہتر جاننے والا ہے۔ انسان کو جب اللہ سے لینا ہوتا ہے تو لاکھوں کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے، لیکن جب اللہ کے نام پر دینا ہوتا ہے تو سکے ڈھونڈتا ہے۔ جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر اللہ کے سامنے رو لیا کرو، مشکلوں کا وزن کم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص باوضو ہو کر اللہ کا ذکر کرتے سو جائے اور پھر رات کسی وقت اس کی آنکھ کھلے اور وہ اللہ سے دنیا و آخرت کی کوئی خیر مانگ لے تو اللہ اسے عنایت فرما دے گا۔ کسی نے کہا کہ بچپن ایک بار ملتا ہے، خوب کھیل کود کر لو۔ کہیں سے آواز آئی کالج اور یونیورسٹی لائف ایک بار ملتی ہے، خوب مستی کر لو۔ کسی نے کہا جوانی دیوانی ہے، سارے مزے کر لو۔ لیکن افسوس، کسی نے یہ نہیں کہا کہ زندگی بھی صرف ایک بار ملتی ہے، اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ کے ساتھ ہر ایک کا اپنا اپنا تعلق ہوتا ہے جس کی وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے ڈر سے ایک گناہ چھوڑنا لاکھ تہجد اور نوافل سے بہتر ہے، اور پھر وقت آخر ثابت کر ہی دیتا ہے کہ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ اے انسان، نہ کر نصیب سے اتنے گلے، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ صبر کر کے تو دیکھو، کیا پتہ اللہ کی بھی وہی رضا جو تمہاری ہے۔ یقین، دونوں صورتیں یقین کی ہیں۔ کوئی اللہ پاک کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پاک پر ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ کو فراغت اور عیش میں یاد رکھو، اللہ تمہیں مصیبت اور سختی میں یاد رکھے گا۔ زندگی میں ہمیشہ دو باتیں یاد رکھنا، جب غصہ آئے تب کوئی فیصلہ مت کرنا، جب خوش ہو تب کوئی وعدہ مت کرنا۔ زندگی میں ہم سب سے زیادہ بے بس تب ہوتے ہیں جب ہم چاہ کر بھی اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پاتے۔ زندگی کتنی بدل جائے، اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ نرمی سے بات کرنے کا مطلب بے وقوفی اور کمزوری نہیں بلکہ عاجزی اور اعلیٰ ظرفی ہے۔ زندگی کچھ مقامات پر لاپرواہ رہنا سیکھیں، کیونکہ جس طرح ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی، اسی طرح ہر بات سننے والی بھی نہیں ہوتی۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے، بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کی زندگی میں اچھی بری صحبت کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ کوشش کریں اچھے اور نیک لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا کریں، زندگی کے آدھے مسائل اسی میں حل ہونے لگیں گے، انشاءاللہ۔ اللہ نگہبان۔